بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور میں ہوں شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے جبار میں. آج کا ہمارا پروگرام سما ٹی وی کے صحافتی بدیانتی کے حوالے سے ہے. آئیے چلتے ہیں پروگرام کی جانب. علیم خان سما ٹی وی چینل کے مالک ہے اور پاکستان کی لوٹ مار میں اپنا حصہ اچھل کر وصول کر رہا ہے، جسے آپ اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے. آپ صرف ٹی وی اسکرین پر اس کے غلاموں کو دیکھتے ہیں اور علیم خان کو پہلے ہی بہت خسارہ ہو چکا ہے عمران خان کو سمجھنے میں. اب اگر اسے کسی نے ہڈی کی جگہ فلے منیان جو گائے یا بکرے کے جسم کا بہترین گوشت ہوتا ہے اس کی آفر دے ہی دی ہے تو وہ کیوں نہ بغیرتی کے دریا میں چھلانگ لگائے. بات یہاں پورے سما ٹی وی چینل اور اس کی پالیسی کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں ندیم ملک جو بہت بہتر دکھائی دیتے آ رہے تھے کہ آخرکار بغیرتی کے دریا میں لڑک کر گر چکے ہیں. روزانہ اپنے ہر پروگرام میں سر من تن کی بازی لگائے نظر آتے ہیں اور ان کی تان اسی سبق کی لائنوں پر ٹوٹتی ہے جو انہیں یاد کرا دیا گیا ہے. ہر روز اس چینل کے نمک خوار اپنے پروگرام میں 4 ججز نما مہمانوں کو بلا کر بٹھا لیتے ہیں اور طوطے کی رٹ کی طرح سادہ لو عوام کو یہ کہانی سنائے جا رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کا ذمہ دار عمران خان ہے. شاید کسی نہ کسی اور کبھی نہ کبھی سب کو یقین آ ہی جائے کہ شاید یہی حقیقت ہو. کسی بھی اخبار یا ٹی وی چینل کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ہر نقطہ نظر کے صحافی موجود ہوتے ہیں تاکہ ادارہ اپنی بیلنس ساکھ برقرار رکھ سکے اور قارئین یا ناظرین اس کو پڑھ کر یا سن کر اس کے بزنس کو فائدہ پہنچا سکیں، جو کہ کوئی خراب بات نہیں ہے. مگر جب ادارے کو فائدے کی فکر ہی نہ ہو اور اس کو مال کہیں اور سے مل رہا ہو اور بے بھاؤ ملتا ہو تو اسے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کی گالیوں کی کیا پرواہ. اس چینل پر 2-3 جرنلسٹ حسن نثار کی طرح رکھے ہوئے ہوں اور پروڈیوسر کو یہ اجازت حکمت عملی کے طور پر ہو کہ اسے غصے سے پاگل کر دیں اور جب یہ بولے تو اسے قطعی ڈسٹرب نہ کیا جائے، جس سے یوں لگے کہ یہ ٹی وی چینل زبردست ہے اور عمران کے مخالفوں کو کس بری طرح سے یہ رگیدتا ہے. اور اسی چینل پر ندیم ملک بھی موجود ہو جو اپنے پروگرام کے انٹرو میں وہ زہر گھول دے جسے کوئی روک ٹوک ہی نہ ہو، چونکہ انٹرو تو پہلے ہی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اس میں کسی ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کو کوئی شہادت چاہیے، جبکہ اس کے مخالف بولنے والا پہلے ہی 3 مہمان نما ضمیر فروشوں میں گھرا ہوتا ہے. جب وہ ان تمام کے جھوٹ پر کوئی گفتگو کرے تو سب مل کر اسے آسانی سے ذبح کر سکیں اور میزبان ندیم ملک اس پر اپنی گول گول آنکھیں نکال کر چڑھ دوڑے. ٹھہرو سناتا ہوں تمہاری ریکارڈنگ کہ تم نے کیا کہا تھا، جو بغیر کسی سیاق و سباق کے ایڈٹ کر کے پہلے ہی رکھی ہوں. حالانکہ کسی بھی مہمان کو، ایسے مہمان کو جسے پہلے سے پتا ہو اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سب پری پلانڈ لوگ بٹھائے گئے ہوں گے اور یہ کریں گے، تو ان کو چاہیے کہ مطلب میزبان سے ڈائریکٹ جو سوال کرے اسی کا جواب دے اور بتا دے کہ مطلب میں اس پروگرام میں آپ کے پاس آیا ہوں ان سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ان کی جو بھی رائے ہے، جو آپ کے مہمان ہیں مزید میرے ساتھ، تو ان کی اپنی رائے ہے، جو چاہے یہ کہتے ہیں وہ یہ جواب دے چکے آپ کے سوال کا، تو آپ جانیں اور یہ جانیں. آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس کی بات کریں اور اس کے یعنی میں اگر مہمان ہوں اور مجھ سے اگر آپ جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا. اور اگر یہ ڈائریکٹ مجھ سے کوئی سوال کریں گے تو میں ان کے سوال کا جواب دینے تھوڑی نہیں آیا ہوں، مگر وہ ان کے ٹریپ میں آتے ہیں. ہر پروگرام میں ہر مہمان ان کے ٹریپ میں آتا ہے، چونکہ پروگرام کی لگام تو ہوتی ہی میزبان کے ہاتھ میں ہے. حالانکہ اسی چینل پر عمران ریاض بھی ہوتے تھے مگر انہیں ایسے فارغ کیا کہ جیسے وہ اسرائیل سے آیا تھا. اب کون حسن نثار کو سمجھائے کہ اس چینل پر آپ کا آنا ہی آپ کی نااہلیت ہے، اور ہمیں کوئی کیسے سمجھائے کہ پھر حسن نثار کہاں جائے. ندیم ملک ہاتھ جوڑ کر آقاؤں سے اجازت لے کر کہ مہاراج میں آپ کے خلاف بولوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور پھر جان کی امان پاؤں کے بعد اپنے پروگرام کو خوبصورتی سے سجاتا اور بولتا نظر آتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ پورے گورنمنٹ اور تمام اداروں کو یہ لتاڑ رہا ہو. مگر ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے پروگرام میں کچھ نہیں کہہ رہے اور ہمیں ایران اور توران کی کہانیاں سنا رہے ہیں تو ہم اس چڑیا کے بچے کو کیا جانیں. جبکہ پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو ندیم ملک کیسے چشمے سے باہر نکلا پڑ رہا ہے. بقیہ چینلوں کی یہاں کیا بات کی جائے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے کہ مانند چل رہے ہیں کہ بیشتر کو وہ انعام حاصل کرنے کی پڑی ہے جس کی رقم بلین میں رکھی گئی ہے کہ بس خان کو پچھاڑ دو. پوری دنیا کی حقیقت بڑی تلخ ہے کہ سیاسی جماعتیں برائی کی جڑ ہوتی ہیں. ہم یہاں امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ کالے بھائیوں کی آبادیوں میں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں، اسٹریٹ لائٹیں غائب، مکانوں پر ویرانی اور بورڈ ٹھوک کر دروازے کھڑکیاں بند. پیدل چلنے پر خوف آتا ہے کہ اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو کیا کریں گے. اور شکاگو کے نارتھ میں ان آبادیوں میں چلے جائیں جہاں گورے اور امیر لوگ رہتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کار سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیں. ہر گھر یوں لگتا ہے کہ کسی فلم میں دیکھا ہو. ان دونوں حالتوں کی وجہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی
اہلیت اور نااہلی ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی کرپشن نہیں کرتا۔ ہماری اسٹیٹ آف الینوائے کا گورنر رشوت کے الزام میں جیل میں ہے، تو تھرڈ ورلڈ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمارے نزدیک پاکستان میں عوام پر ظلم کے پہاڑ اور مہنگائی کے طوفان کا ذمہ دار واحد عمران خان ہے۔ نہ وہ صاحب بہادر سے پنگا لیتا اور نہ یہ دن دیکھنے پڑتے۔ آخر ندیم ملک بھی تو کنویں کے مینڈک کی طرح 25 کروڑ افراد میں سے ہر روز 4 مکار لوگوں کو اپنے پروگرام میں لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ چلیے لعنت بھیجتے ہیں پاکستانی میڈیا پر، گنجے کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی آمد کے چرچے ہیں اور اللہ نے اسے ناخن بھی دے دیے ہیں، جبکہ اسے کھجلی بھی بہت سی جگہ بہت مچ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کیا حال کرتا ہے اپنا اور ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کا۔ ادھر خان کی سنیے کہ وہ اپنے سامنے 2 ہی راستے سجائے بیٹھا ہے، عوام جائے بھاڑ میں، اور اکثر جیل میں ایک ہی شعر گنگناتا ہے، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اس کے سامنے صرف تخت یا تختہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، آج اس دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے میڈیا کے دور میں اگر اسے تخت مل گیا تو مصیبت ڈال دے گا لٹیروں کو، اور اگر تختہ ملا تو دنیا سے ایسے رخصت ہوگا کہ روئے ارض پر اسے بہت بڑا رہبر تسلیم کر لے گی یہ دنیا۔ اور اس ضدی کی دونوں طرف سے جیت ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دنیا میں تبدیلی ضدی اور لگن کی پکی شخصیات ہی لائی ہے، ورنہ اگر مگر کرنے والوں کو تو ان کے عزیز رشتہ دار یاد نہیں رکھتے۔ آخر میں اے وطن کے مطلبی چینلوں اور ان میں کام کر کے حرام روزی کمانے والوں اور اس روزی سے اپنی اولادوں کی پرورش کرنے والوں اور اپنی اولادوں سے خیر کی توقع کرنے والے اندھو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیچے آ کر سزا نہیں دے گا، بلکہ تمہاری اولادیں ہی تمہارے لیے سزا بن جائیں گی، اور ان کی شکلیں علیم خان کی مکروہ صورت کی طرح اگلی بن جائیں گی، جن پر علیم خان کی شکل کی مانند جیتے جی سیاہی اور پھٹکار آ جائے گی، اور اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ دنیا کو آج جمہوریت کی نہیں بلکہ ڈکٹیٹر یا بادشاہت کی ضرورت ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے سیاسی جماعتیں جمہوریت کے نام پر پاکستان کو لوٹتی چلی آ رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔